ضروریات مسجد سے باہر کے نقشوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اگر تو یقین کرتا کہ میری ساری ضروریات کا حل صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی بھی سبب کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے کبھی خیال آیا کہ چلو مسجد ہوتے ہوئے چلیں؟ پہلے اللہ سے کہہ دیں، پہلے اللہ سے کہیں. کبھی خیال آیا اگر وکیل صاحب نے یہ کہا کہ میں عصر کی نماز میں ملوں گا تو خدا کی قسم یہ عصر کی نماز کے لیے مسجد میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا وکیل مسجد میں ہے. یہ مسجد میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وکیل خود اللہ کی ذات ہے. یہ وکیل میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ملاقات کہاں ہوگی وکیل صاحب کہ میں عصر وہاں پڑھوں گا تم بھی وہاں آ جانا، بس یہ ملاقات ہوگی. یہ مسجد میں اللہ کو وکیل بنا کر نہیں آیا ہے، یہ مسجد میں اس وکیل کو وکیل بنا کر آیا ہے جو خود اپنی ضروریات میں اللہ کا محتاج ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری پریشانیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ مسجد اور اعمال مسجد سے مسائل کا حل کا کوئی یقین نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ خدا کے واسطے اپنے ہر گشت کو، ہفتہ واری ہو یا 2.5 گھنٹے کی روزانہ کی محنت ہو، مقامی گشت ہو یا بیرونی گشت ہو، ہر گشت کے ذریعے سے ایک ایک امتی کو اعمال مسجد سے متعلق کرو تاکہ معلوم ہو کہ باہر کے اتنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں، ان سارے نقشوں کا دلوں سے یقین نکالنا اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا، یہ ہمارے ایمان والوں کو مسجد میں جمع کرنے کی غرض ہے. اگر اس طرح لاؤ گے ایمان کی طرف تو پھر اعمال سے کاملوں کا یقین دل میں آئے گا، کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اگر اللہ کی ذات پر یقین آئے گا تو اس کے احکام کی طرف یقین آئے گا، اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں آئے گا تو اس کے احکام کی طرف بھی یقین نہ آئے گا. ڈاکٹر کی طرف یقین ہے اس لیے اس کی دوا پر یقین ہے، جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا تو اس کے احکام کی طرف یقین جائے گا. یقین ڈاکٹر سے ہے اس لیے اس کی دوا کی طرف جا رہا ہے، اگر یقین اللہ کی ذات سے کرے گا تو اس کے احکام کی طرف جائے گا. اس طرح میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت کے ذریعے امت کو اعمال کی طرف لاؤ اسباب کے مقابلے میں. سب سے پہلے یقین پیدا کرو اپنے اور ساری دنیا بسنے والے مسلمانوں میں کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں نماز دی گئی ہے. اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں نماز دی گئی ہے. یہ نماز اس طرح یقینی سبب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سبب شریک نہیں کیا جائے گا. اگر یہ کہتا ہے کہ نماز بھی ہے دکان بھی ہے تو نماز، کیونکہ یقین تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے، یقین تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے، یقین تقسیم نہیں ہوگا. نماز، اللہ مجھے نماز سے ہی کامیاب کریں گے سبب کے بغیر. اگر یہ کہتا ہے پہلے نماز پھر سبب تو خدا کی قسم مر جائے گا نماز پڑھتے پڑھتے، کامیابی نظر نہ آئے گی. اگر یہ کہتا ہے عمل بھی ہے اور سبب بھی ہے، یقین میں اگر دونوں کو جمع کرتا ہے تو اللہ کی ذات اتنی مستغنی ہے کہ نماز بھی تجھ سے رخ پھیر لے گی کہ اگر تو نے مجھے اپنے یقین میں اسباب کے ساتھ شریک کیا ہے تو میں شرکت سے میں راضی نہیں ہوں، پھر تو اسباب سے ہی کام بنا. میری بات دھیان سے سننا، میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ بھی ناکامی کا بنیادی سبب ہے کہ اعمال اور اسباب دونوں کو جمع کرو. یہ ناکامی کا بنیادی سبب ہے اور یہ ناکامی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس ناکامی میں، دھیان سے سننا میں جو کہہ رہا ہوں، اس ناکامی میں یہ مسلمان عمل کے تجربے سے بھی گزر چکا ہوگا. اگر سبب اور عمل دونوں کو جمع کرے گا تو اس ناکامی میں یہ عمل سے بھی گزر چکا ہوگا. یہ یوں کہے گا کہ میں نے نمازی پڑھ کے دیکھ لیا، نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوا. ارے نماز سے مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ تو نے نماز کے ساتھ سبب کو شریک کر لیا تھا.
تو نے نماز کے ساتھ سبب کو شریک کر لیا تھا، تو تیرے نماز سے کامیابی کیسے مل جاتی؟ تو نے یوں کہا تھا کہ نماز بھی ہو دکان بھی ہو، دونوں کے ملنے سے اللہ تعالیٰ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ تو نے وعدوں کے ساتھ شکلوں کو شریک کر دیا۔ اللہ رب العزت شکلوں سے راضی نہیں ہے، وہ تو صرف عمل سے ہی راضی ہیں۔ اگر تو یہ کہتا کہ صرف نماز سے ہی کامیابی ملے گی، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو عزیزو، عمل میں تو سبب اور نماز دونوں شریک ہو سکتے ہیں۔ عمل میں سبب اور نماز دونوں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یقین میں عمل کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ہو سکتی۔ اگر ذرے کے برابر بھی یہ خیال ہے کہ ہاں اللہ کریں گے، عمل پر کریں گے، تھوڑا سا دکان سے بھی کریں گے، بس سمجھ لے کہ تجھ سے اعمال اس طرح رخ پھیر لیں گے جس طرح اللہ رب العزت شرک سے راضی نہیں ہے اور شرک کی وجہ سے اپنے بندے سے رخ پھیر لیتے ہیں، اس طرح اعمال بھی تجھ سے رخ پھیر لیں گے کہ تو نے عمل کے ساتھ سبب کو کیسے شریک کر دیا۔ یوں کہے کہ نہیں اللہ کریں گے عمل پر کریں گے، اللہ کریں گے عمل پر کریں گے۔ میری نماز ایسی ہے کہ یہ بغیر کسی سبب کے روزی دلوا دے گی، بغیر کسی ہتھیار کی حفاظت کروا دے گی۔ میری نماز ایسی ہے، پھر اللہ کو اختیار ہے، وہ تجھے اسباب دے کر کامیاب کریں، صحابہ کی طرح ہتھیار دے کر کامیاب کریں یا ہتھیار نہ دے کر کامیاب کریں۔ انہیں اختیار ہے وہ درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا کر کامیاب کریں، انہیں اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی ہتھیار کے تمہیں غلبہ عطا فرما دیں۔ کبھی بھی سبب کو کسی عمل کے ساتھ یقین میں شریک مت ہونے دینا، ورنہ سارے کے سارے اعمال بے اثر ہو کر رہ جائیں گے۔ عمل کا جب بے اثر ہونا دیکھ لے گا تو عمل سے بھی گزر جائے گا۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، میں نے تو بہت روزے رکھے، بہت نمازیں پڑھی، بہت دعائیں کری، بس اب تک تو کام ہوا نہیں، مجھے تو اب امید رہی نہیں کہ عمل سے بھی کامیابی ملے گی۔ یہ ہے وہ محروم جو عمل سے گزر چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عمل سے ہی کامیابی کے یقین پر اٹھایا، اسباب کو مؤخر کروایا، سبب اور عمل کو یقین میں جمع ہونے کی گنجائش نہیں دی۔ ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کو تجارت پر مقدم کرایا۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے ہیں کہ یقین اسباب سے بالکل ہٹا دو، دکان سے انتہائی نا امید ہو جاؤ اور نماز پر ساری امیدوں کو نماز سے وابستہ کر لو کہ اللہ کریں گے، نئی نماز پر کریں گے۔ ہر سماجد ہے تو یہ سمجھے گا کہ میں نمازی بن گیا، کیوں کہ جیسے اذان ہوئی ادھر نماز مغرب کی، ادھر گاہک آ گیا، صبح سے شام ہو گئی تھی، آج تو گاہک ہی نہیں آیا تھا، مغرب کے وقت اللہ ایسا گاہک لایا جس نے صبح سے لے کے شام تک کی جتنی آمدنی ہوتی اس سے بھی زیادہ مال خریدنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ تعالی امتحان لیں گے کہ اب تو نماز کو مقدم کرتا ہے یا گاہک کو۔ ہر سمجھتے تھے اگر دکان سے بننے کے یقین کو ذرے کے برابر بھی عمل میں شریک کرے گا تو یہ مغرب کو چھوڑ دے گا یہ سوچ کر کہ گاہک بھی تو اللہ ہی لایا ہے، اس گاہک کی ضرورت کو پورا کر دوں گا، یہ بھی تو اللہ ہی لایا ہے۔ اللہ تو لایا ہے مگر تیری ضرورت کے لیے نہیں لایا، تیرے امتحان کے لیے لایا ہے۔ میں تمہیں ساری باتیں حضرت کی نقل کر رہا۔ تم لوگوں نے کام کو بنا دیا اصل میں تنظیم، تم لوگوں نے بنا دیا کام کو تنظیم کہ نظم بنا لو، اس نظم کے اور پروگرام کے پورا کرنے کو تبلیغ سمجھ لو۔ ہر سمجھتے تھے صبح سے شام ہو گئی، دکان میں بیٹھے بیٹھے کوئی گاہک نہ آیا، مغرب کی نماز کی اذان ہوئی اور ادھر سے اللہ گاہک لائے۔ یہ تو انتہائی اندھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گاہک بھی تو اللہ ہی لاتے ہیں۔ اللہ گاہک اس لیے نہیں لائے کہ تجھے رزق دیں، اللہ گاہک اس لیے لائے ہیں کہ سو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو میرے بلانے پر مسجد میں آتا ہے یا گاہک کے تقاضے پر نماز چھوڑتا ہے۔
یہ ہے اللہ کے اذان پر کا حق کو لانے کا مقصد یہ ہے. لیکن یہ تھا تبلیغ والا کہنے لگا نہیں جی چاہے ساری دنیا چلی جائے ہاتھ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا. گاہک سے کہہ دیا اس وقت سودا نہیں ملے گا جاؤ نماز کے لیے چلو نماز کے لیے. اور مغرب کے بعد تو مسجد میں تعلیم ہوتی ہے میں تو تعلیم میں بیٹھوں گا. پھر ہم ملاقاتیں کرتے ہیں اب دکان مغرب کے بعد کھلے گی نہیں. میں بھی جا رہا ہوں عمل کی طرف تو بھی چل عمل کی طرف. اللہ نے کامیابی عمل کے اندر رکھی ہے.